السلام علیکم دوستو، میں ہوں نیسر وطن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صراط مستقیم۔ اس سے معلوم ہے کہ دیکھیں جتنا انسان اخلاص اپنی نیت میں پیدا کرتا ہے اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں پھر انہیں بیان کیا، پس جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں پھر انہیں بیان کیا، یعنی مقرر کر دی کہ بھئی یہ نیکیاں ہیں یہ برائیاں ہیں، پھر ان کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے گناہ اختیار کرو یا نیکیاں اختیار کرو۔ تو سرکار شاید فرماتے ہیں کہ پس جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو، جیسے آپ نے ارادہ کیا کہ میں غریب کی مدد کرتا ہوں اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا جیب میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اب نیت تو بڑی پکی تھی اللہ کے لیے اس کو پیسہ دینے کی لیکن جیب میں کچھ نہیں نکلا، تو سرکار شاید فرماتے ہیں پس جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادے کے ساتھ عمل بھی کرے تو 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 10 سے 700 گنا، یعنی کم سے کم اسٹینڈرڈ 10 نیکیوں کا تو ہے کہ ایک کے بدلے میں 10، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑھتے چلے جاتی ہیں 100 200 300 400 500 600 700 گنا تک۔ 1 روپیہ آپ انویسٹ کرتے ہیں 700 روپے آپ کو پروفٹ حاصل ہو جائے تو واہ کیا بات ہے۔ تو اس طریقے سے پھر سرکار فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تو جیسے جیسے نیت میں اخلاص بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ لوگوں کو کسی کی مدد کر رہا ہے اور لوگ وہاں پر موجود ہیں، اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے، لیکن جب دیا تو اس وقت تھوڑی سی توجہ مخلوق کی طرف بھی ہو گئی اور کسی کی نگاہیں اس کی طرف تھیں تعجب خیز نگاہیں، یا کوئی سرا رہا تھا کسی نے دیکھ کے یوں تعریف کی یار کیا بات ہے حضرت کی، تو اس سے خوشی سے پیدا ہو گئی، اگرچہ اس خوشی میں گرفت نہیں ہے لیکن بہرحال تھوڑی بہت اخلاص میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارا نفس شیطان کا پکا ساتھی ہے اور فوراً ہماری نیت کو بگاڑتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ تنہائی میں ہیں، مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے بہت زیادہ، تو ہمارے اکابرین تو ایسے ہی کرتے تھے کہ تھیلی میں کچھ دراہم یا دنانیر ڈالتے اور ایک پرچہ لکھتے، اس میں نیچے اپنا نام نہیں لکھتے تھے، اس میں لکھ دیا کرتے تھے کہ بھائی میں نے دیکھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے، اگر آپ میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیں تو میں آپ کا احسان مانوں گا، کیونکہ میں تو آپ کو صرف پیسہ دے رہا ہوں اور آپ اس کے بدلے مجھے نیکیاں دیں گے اور نیکیوں کا بدلہ آخرت میں جنت کی شکل میں ہوگا، تو یقیناً آپ مجھ پر احسان کرنے والے ہیں۔ اور یوں کر کے وہ پھر اس کے صحن میں جیسے دیوار سے پھینکا صحن میں اور غائب ہو گیا۔ اب وہ آدمی آ کر دیکھتا ہے تھیلی گری ہے کوئی بھی نہیں ہے، کھول کر دیکھا خط پڑا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ کس قدر اپنے آپ کو چھپا کر نیکی کی گئی ہے، یہ اس طرح جتنا زیادہ انسان اپنے عمل کو چھپاتا ہے، جتنا زیادہ اپنی نیت کو خالص کرتا ہے اتنا ثواب بڑھتا ہے۔ لیکن اس میں کہ اس پہ کرم بالائے کرم دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں اور اگر برائی کا ارادہ کرے لیکن عملی جامہ نہ پہنائے، کسی نے ارادہ کیا گناہ کرتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں، کچھ بولتا ہوں، کچھ دیکھتا ہوں لیکن رک گیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک کامل نیکی کا ثواب لکھتا ہے، یعنی گناہ سے رک جانے پر بھی نیکی، یہ نہیں کہ گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھ دیا گیا، بلکہ رکا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادے کے بعد عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک برائی تحریر فرماتا ہے، تو گناہ ایک کے بدلے ایک، جبکہ نیکی ایک کے بدلے کم از کم 10، اسٹینڈرڈ یہ ہے، اور پھر آخر کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جو رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا فضل ظاہر فرمانے والا ہے کہ ہم نے تو کوئی احسان نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ پہ، اگر ہم نیک عمل کرتے بھی ہیں تو اس کو کیا فرق پڑے گا، ہم نہ بھی کریں تو اس کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا، لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ ہمیں نیکیوں پر اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، جبکہ توفیق بھی اسی نے دی ہے، اور گناہ پر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا مروت کا بھی تقاضا کرنا چاہیے کہ رب اتنی نعمتیں عطا، یعنی مروت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق بھی عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام بھیجے، خود ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرمایا، کامل تعلیم ہم تک پہنچائی۔ پھر اگر ہم کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ کریں تو کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ نعمتیں اللہ کی استعمال کریں اور کھانا پینا اس کا کھائیں اور بات اس کے دشمن شیطان کی مانیں۔ بری بات ہے نا، کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کو کوئی کھانا بھی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، آپ کو مدد کرتا ہے، ہر طرح لباس فراہم کرتا ہے، رہائش دیتا ہے، سب کچھ، لیکن آپ اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کے خلافی کارروائی کر رہے ہوں تو ہر ایک پھر ہمیں برا بھلا ہی کہے گا۔ کہ ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت استعمال کر کے اس کے دشمن شیطان کی رضا والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بے مروتی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمت کر کے انسان کو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔